سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ، اسی میں راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکا تھا اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے برا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب۔ میرا بس تو ہی سہارا ہے میرے مالک، میری مدد کر۔ وہ روتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اسے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو سارے وہ حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلیت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے۔ تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر باہر بھی آئے گی۔
سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلدی تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ کیا پتہ تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لیے ہی اللہ تمہیں اپنی رضا سے گزار رہا ہو۔ تو یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے کے رہے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دیں جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ جب بھی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے، تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔